الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے یہ کہا سب کہیے صلو علیہ وآلہ ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتا اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکوں کی دولت تیرے دیوان تیری محفل کو سجا لیتے ہیں جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ ارے جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ ہاں تو بھر بیٹھ ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں ہم تو گھر بیٹھ ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں ایک نابینا ناطقاں ایک نابینا شاعر جن کا نام ہے اقبال عظیم صاحب کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی محبتوں کا اظہار کیا مدینے کی حاضری کے خواہش مند تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
مدینے کی حاضری کی دعا کی اور انداز کیا ہے توجہ کیجئے گا. آپ فرماتے ہیں میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں. اب اللہ نے دعا قبول کی، سرکار کی اجازت ہوئی تو سفر شروع ہو گیا. اب کیا کہتے ہیں ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہو، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہو، میں لب کشا نہیں ہوں. اب سفر شروع ہو گیا، اب مدینے کی گلیوں میں پہنچ گئے، لیکن ظاہر ہے نابینا ہے. اب یہ تو پتہ ہے کہ مدینے کے سفر میں ہوں، مدینے کی راہوں میں ہوں. اب کیا کہتے ہیں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، ارے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں محفل حرم کے. اب کوئی آیا نہیں ہاتھ پکڑنے والا، خود ہی خوشبو سونگتے 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 سرکار کے قدموں میں حاضر ہو گئے. اچھا جب وہاں پہنچے تو کیا لکھتے ہیں ذرا اندھا ہے مدینہ، اب لکھتے جائیں یہ روشنی سے کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی، ارے یہ روشنی سے کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے مل کر شاید میں روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں. اب اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں. تعارف کیا کرایا کائنات کے سب بھکاری
پہچانتے ہیں مجھے کو، یہ نہیں جا کے فلاں بڑا بندہ مجھے پہچانتا ہے، ارے توبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی، میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی، میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ عاشق تو پھر عاشق ہوتا ہے، مدینے رہے تو بھی مدینے میں ہے، اگر مدینہ نہ نصیب ہو، مدینے سے لوٹ آئے تو بھی مدینے میں ہوتا ہے۔ حالت اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے، اور یہی کیفیت اقبال عظیم صاحب نے اپنی بیان کی واپس آنے کے بعد۔ کیا کہتے ہیں؟ اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے، روزے کے سامنے ہوں، روزے کے سامنے ہوں، اور نعت پڑھ رہا ہوں، روزے کے سامنے ہوں، اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں تجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت ہی لائق صد اعزاز و تکریم میرے نمازی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ و امانا والہ کا فضل و احسان کہ اس خالق ارض و سما نے ہم تمام کو ایک مرتبہ پھر یکسو ہو کر اس کی عبادت کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ دعا فرمائے خلا کے کائنات ہم تمام کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ سامعین ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، دعا کریں اللہ کریم اس آیت کے تحت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں مسلمانوں کی ابتدا ہو یا مسلمانوں کی بقا ہو یا مسلمانوں کی کامیابی ہو، یہ تمام کی تمام باتیں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم اور دائم ہیں۔ یاد رکھیں
مسلمانوں کو، میں اس دور کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی گناہ پر لگانا آسان ہے۔ مسلمانوں کے دلوں سے نماز کی محبت تو نکالی جا سکتی ہے ایک وقت کے لیے، نہیں پڑھتے نا لوگ نماز، تو نماز کی محبت نہیں ہے ان کے دلوں میں۔ لوگ مسلمانوں سے دیگر امور انجام کرائے جا سکتے ہیں، لیکن مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو، مسلمان جتنا بھی بدکار ہو، کسی بھی مسلمان کے دل سے محبت مصطفیٰ نہیں نکالی جا سکتی۔ محبت مصطفیٰ میں عام طور پہ، بلکہ اکثر طور پہ آپ سے کہا کرتا ہوں، یہ ساری عبادتیں، ریاضتیں قبول ہیں، لیکن ان سب کی بنیاد محبت مصطفیٰ پہ ہے۔ ان سب کا مدار محبت مصطفیٰ پہ ہے۔ ایمان کامل تبھی ہوتا ہے، سرکار نے یہ نہیں کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو تمہارا ایمان کامل ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھو گے تو تمہارا ایمان کامل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم حج کرو گے تو تمہارا ایمان کامل ہے۔ ہاں، یہ سارے ایمان کی علامات ضرور ہیں، مگر میرے مسلمان بھائیوں، سرکار نے ایمان کے کامل ہونے کی جس چیز کو ایمان کامل ہونے کی جو چیز قرار دی، سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہارا ایمان تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سرکار سے محبت نہ کر لو۔ ہر چیز سے بڑھ کر محبت ضروری ہے سرکار سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی اولاد ہو، اپنے ماں باپ ہو، سب کچھ بعد میں، پہلے میرے سرکار کی ذات ہیں۔ جب سرکار نے یہ بات کی نا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے مال و متا سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے ہر رشتے سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بھی زیادہ اپنے نفس سے محبت کرتا ہوں، مجھے اپنا آپ زیادہ محبوب ہے آپ کی ذات سے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اگر تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم جو ہے وہ میری ذات سے زیادہ اپنی ذات سے پیار کرتے ہو، تو پھر ایمان کے کامل ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ اپنے آپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ کیا حضرت عمر نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ ان سے بڑا بھی کوئی نمازی ہوگا؟ کیا حضرت عمر بن خطاب مسلمان نہیں تھے؟ کلمہ انہوں نے سرکار کا نہیں پڑھا؟ سب کچھ تھا، لیکن کیا کہا؟ اگر مجھ سے زیادہ کسی سے بھی محبت کرتے ہو، چاہے وہ تمہارا نفس ہے، تمہارا ایمان کامل ہے۔ یاد رکھیے، اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، دین کی جتنی بھی عبادات ہوں، یہ سب قابل قبول ہیں۔ کب؟ کہ جب دل کے اندر محبت مصطفیٰ موجود ہو، دل کے اندر ادب مصطفیٰ موجود ہو، دل میں تعظیم مصطفیٰ موجود ہو۔ تو یہ بات سمجھنے کے بعد ہمیں یہ بخوبی اس بات سے آگاہ ہو جانا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں
نماز سے محبت تو ہونی چاہیے، مگر نماز والے نبی سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ گر دامن میں محبت مصطفیٰ ہو تو کامیابی پھر بھی مقدر ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاد سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شاندار صحابی، کہیے سبحان اللہ۔ دیات سے تعلق ہے، دیات سے۔ سرکار کا یہ عظیم صحابی، سرکار کو دیکھا ایمان کی حالت میں، سرکار سے ٹوٹ کے محبت کی۔ یہ محبت تھی کیسی؟ محبت کے بھی اپنے اپنے انداز ہیں۔ یہ وہ واحد انداز ہیں کہ جن کو نہ ماپا جا سکتا ہے نہ تولا جا سکتا ہے، اور محبت ایسی چیز ہے کہ انسان حدوں کو بھی توڑ جاتا ہے۔ محبت ایسا رشتہ ہے۔ بہرحال صحابی رسول میں سرکار سارے صحابہ حضور سے پیار کرتے ہیں، سارے صحابہ۔ کوئی ایک صحابی ایسا نہیں کہ جو حضور سے نہ محبت کرتا ہو۔ یہ صحابہ کی حضور سے محبت تو تھی کہ 313 سے 1000 کا مقابلہ کرنے میدان بدر پہنچ گئے۔ یہ محبت تو ہے۔ ہر وقت حضور کے قدموں میں بیٹھے ہیں، گھر بھول گئے، رشتے داریاں بھول گئے، ہر وقت حضور کے پاس۔ سارے صحابہ کو محبت، لیکن ان کا اپنا انداز۔ دیات سے تعلق ہے۔ کبھی کبھار سرکار کی بارگاہ میں آنا ہوتا، جب آتے تو مدینے کے بازار سے کوئی فروٹ، کوئی بھی کھانے کی چیز، کچھ تحفے کے طور پہ لیتے، اور دکاندار سے کہتے کہ یہ میں تم سے قرض پہ لے رہا ہوں، ادھار پہ لے رہا ہوں، پیسے دے دوں گا۔ وہ تحفہ سرکار کی بارگاہ میں لاتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کرتے، سرکار خود بھی تناول فرماتے، اپنے اصحاب کو بھی عطا فرماتے۔ اور جب کبھی وہ دکاندار جس سے انہوں نے وہ لیا ہوا تھا، وہ کھانے کی جو بھی چیز تھی، وہ پیسے کا مطالبہ کرتا کہ یہ سرکار کی بارگاہ میں آتے، یا رسول اللہ وہ چیز یاد ہے آپ کو، وہ چیز آپ کے لیے تحفہ لایا تھا؟ ہاں لائے تھے۔ کہا یا رسول اللہ وہ دکاندار پیسوں کا تقاضا کر رہا ہے، پیسے دیں میں اسے دے دوں۔ سرکار پھر مسکراتے، آپ فرماتے عجیب بندہ ہے، میں نے تھوڑی کہا تھا جا کے لے آؤ، خود ہی لاؤ، جا خود ہی پیسے دو۔ تو پھر نئی آنکھوں کے ساتھ، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ آپ کا غلام ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، غریب ہوں کیا ہوا، دیگر دوستوں کو دیکھتا ہوں آپ کی بارگاہ میں تحائف لے آتے ہیں، آقا دل میرا بھی کرتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ لے آؤں، تو لے آتا ہوں، پھر پیسے آپ سے مانگ لیتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ سرکار جن کو دیکھتے تھے اور مسکرا دیتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب سرکار پریشان ہوا کرتے، یہ سرکار کے چہرے پہ غم کے آثار اور غصے کے آثار ہوتے تو ہم دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ان صحابی کو بھیج دے تاکہ سرکار مسکرا دیں۔ یہ عظیم صحابی ایک دفعہ بازار میں کھڑے ہیں مدینے کے، اور ان کا رخ جو ہے وہ دوسری سمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل سے دیکھا، پہچان لیا کہ میرا یہی فلاں غلام ہے۔ سرکار ہلکے قدم اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، اور سرکار نے ہاتھوں کی انگلیوں کو دبایا کہ بتاؤ میں کون ہوں۔ کہا آواز میں صرف دبایا اس لیے کہ بتاؤ میں کون ہوں، لیکن وہ خاموش رہے، بتانے کے بجائے حضور کے قریب ہو گئے، حضور کافی دیر دباتے رہے، وہ خاموش رہے۔ سرکار نے ہاتھ اٹھائے، کہا غلام بتاتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ کہا عرض کی یا رسول اللہ آپ بھلا آپ جس جگہ سے گزر جائیں کئی سال گزر سے جاتے ہیں مگر وہاں سے آپ کے پسینے کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ آقا آپ کا تو دور سے گزر ہو پتہ لگ جاتا ہے کہ کریم آقا کا گزر ہوا ہے۔ آقا پہچان تو میں نے لیا تھا کہ آپ بتائے کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ خواہش یہ تھی کہ آپ کا جسم اثر ہو
اور میری پیٹھ ہو آپ کے جسم کو لگتی رہے، اللہ کریم آپ کے جسم کے صدقے میرے جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اور پھر سرکار نے اس غلام کا ہاتھ پکڑا، ہوا میں فضا میں لہرایا، فرمایا کون ہے میرے اس غلام کا خریدار؟ رو پڑے، عرض کی یا رسول اللہ میں لکھنا جانتا ہوں، نہ پڑھنا جانتا ہوں، نہ کوئی ہنر ہے نہ کوئی حسن ہے، بھلا مجھے کون خریدے گا؟ خریدا تو ہنر مندوں کو جاتا ہے، خریدا تو ایسے جاتا ہے جو پڑھا لکھا ہو، مجھے کون خریدے گا؟ سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہو، جسے ہم خرید لیں اسے زمانہ خرید لیتا ہے، جب ہم خرید لیں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ یہی غلام ہے۔ اس پر علماء تبصرہ کرتے ہیں ان کی سیرت پہ۔ علماء کہتے ہیں کہ جب ان کی سیرت کو دیکھیں نا تو دامن کے سیرت کے دامن میں کوئی خاص نمازیں نظر نہیں آتی، کوئی خاص عبادات نظر نہیں آتی، کوئی خاص معمولات نظر نہیں آتے، دیات سے آتے تھے، کبھی آ گئے سرکار کی بارگاہ میں پھر واپس چلے گئے، دیات سے تعلق ہے، کوئی خاص عبادات نہیں ہے۔ اس صحابی رسول سے ایک گناہ سرزد ہوا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو گیا، سامنے آئے، حضور نے رخ منہ پھیر لیا، ادھر سے آئے بائیں طرف، سرکار نے رخ بائیں طرف پھیر لیا، پھر بائیں طرف آ گئے، سرکار یہ چاہتے تھے کہ اٹھ کے چلا جائے تاکہ اس پر کوئی حد لاگو نہ ہو، مگر وہ صحابی تھے، ایمان ان کا کامل تھا، گناہ کر بیٹھے نا، یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اب جب خود اپنے گناہ کو بار بار اعتراف کیا تو پھر سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان کو رجم کرو۔ رجم یہ وہ سزا ہے، پتھر مار مار کے شہید کر دیا جاتا تھا، اب سرکار کے غلام پہ پتھر برس رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بے قرار چہل قدمی، حضور کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، حضور کو سکون نہیں آ رہا، بے قراری کا عالم ہے، وہاں غلام تڑپ رہا ہے، یہاں آقا تڑپ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دو لوگوں کو آپس میں بات کرتے دیکھ سنا، وہ کیا کہہ رہے تھے، یہ کیسا غلام تھا، سرکار اتنا پیار کرتے تھے، یہ گناہ کر بیٹھا۔ انہوں نے سخت جملے کہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، میرے اس غلام کے بارے میں کوئی جملہ نہ کہو، وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور صرف وہ نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہ تو کرتا ہی کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پوری امت میں بانٹ دیا جائے، پورے مدینے میں بانٹ دیا جائے، لوگ کم پڑ جائیں گے مگر اس کی توبہ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ دامن کے اندر صرف ایک چیز ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دامن اگر انسان خطا کار ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، خدا کی قسم اللہ اپنے رسول کی محبت کے صدقے ہماری بخشش ضرور فرمائے گا۔ ہم کی رب کی رحمت سے نا امید ہو جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا کرتا ہوں۔ ہم اپنے رب کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں، ہمارا رب کریم ہے، ہمیں معاف کرے گا سرکار کی شفاعت کے صدقے، اور انشاءاللہ حضور کی شفاعت سے ہمیں جنت کا داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ چیز ختم نہیں ہونی، سرکار سے پیار ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس وقت میں اس وقت کی بات، صرف اس وقت کی بات نہیں کر رہا بلکہ ایک عرصہ دراز سے
عالم کفر اس بات پر آمادہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے سرکار کی محبت کو نکال دیا جائے، لیکن وہ ابھی تک ان معاملات میں ناکام ہے۔ میں نے کیا کہا؟ یہ امت ہر گناہ میں لگ سکتی ہے، لگی ہوئی ہے، آپس میں لڑ سکتے ہیں، لڑے ہوئے، آپس میں اختلاف ہے، انہوں نے ڈال دیے مختلف وہ جو ملکی سرحدیں ہیں، یہ بھی ہمیں آپس میں جدا کرنے کے لیے سب کچھ ہے۔ یہ سارا کھیل اسی لیے رچایا گیا کہ اس امت کے ایک نہیں ہونے دو۔ آج افغانستان الگ ہے، ہم پاکستان الگ ہے، بنگلہ دیش الگ ہے، ہم الگ ہیں، آج ایران الگ ہے، قطر الگ ہے۔ اس وقت جو آپس میں لڑ رہے ہیں وہ یہودی نہیں ہے، وہ عیسائی نہیں ہے، اس وقت جو آپس میں لڑ رہے ہیں وہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں لڑوایا جا رہا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے درمیان میں ڈالا جا رہا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے۔ اب کیا ہوا؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا۔ اگر ایمان سے بتائیں، اگر اس وقت پوری امت ایک پلیٹ فارم پہ ہوتی، کسی ٹرمپ جیسے کتے کی کوئی جرت تھی کہ وہ مسلمان کے کسی ملک پہ حملہ کر سکے؟ کسی اور غیر مسلم کی جرت کہ وہ مسلمانوں کو للکار سکے؟ ارے ہماری تاریخ کا یہ ہے، ہم 313 دن ہو اللہ ہمیں فتح کیا فرماتا ہے، اللہ نے ہمیں کون کون سے مقام پہ، کون کون سی جنگ میں ہمیں فتح نہیں عطا فرمائی۔ یہ جو ہمیں لڑوایا گیا ہے، ہم لڑ گئے، لیکن چاہے ہم پاکستانی ہو، چاہے ہم افغانستانی ہوں، افغانی ہوں، چاہے ہم ایرانی ہو، چاہے ہم بنگلہ دیشی ہو، چاہے ہم ہندوستانی ہو، چاہے ہمارا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، ہم ہر گناہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل سے محبت مصطفیٰ کو نہیں نکالا جا سکتا۔ لیکن عالم کفر آج بھی شروع سے سرکار کے دور سے یہ کوششیں کرے جا رہا ہے، کوششیں کرے جا رہا ہے۔ ہر سال دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں سرکار کی گستاخی کی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جاتے ہیں ہر سال تقریباً، اور غیر مسلم ممالک اسے کیا کہتے ہیں؟ آزادی اظہار رائے، اظہار رائے کی آزادی ہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پرانے دوروں کے اندر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوئی تو عیسائیوں نے اس وقت یہ بل پاس کیا کہ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے نبی کو جو ہے نا وہ آپ ان کی شان میں گستاخی کر دیں۔ انہوں نے اس وقت اس شخص کے خلاف سخت ایکشن لیا، تقریباً اسے سزائے موت دی گئی۔ اس وقت عیسائی حق بجانب تھے۔ ہمارے نزدیک اللہ کے کسی نبی، کسی کتاب کی گستاخی کرنا کفر ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن بھائی صرف یہ قانون حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو نہ تھا۔ اب تمہارے ہی لوگ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جسارت کرتے ہیں گستاخیوں کی، تو اب وہ قانون کہاں گئے؟ اچھا غیروں کی کیا بات کریں، ہمارے ہاں بھی یہی قانون
قانون تو ہے، قانون تو ہے، پر عمل کہاں ہو رہا ہے؟ قانون تو ہے، اور یہ قانون صرف آج کا نہیں ہے، بلکہ پوری مسلم امہ کا اس پر اتفاق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے۔ یہ قانون ہے، یہ اسلامی قانون ہے، یہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قانون ہے۔ ایسے بڑے بڑے آئمہ نے یہ قانون لکھ لیا، اور پھر یہ قانون حضرت امام ابو یوسف بلکہ خود سرکار دو عالم میر مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی مل رہا۔ ایک بہت بد کردار شخص کا نام ہے کعب بن اشرف، سرکار دو عالم میر مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے مجمع میں سرکار نے فرمایا یہ بدبخت اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، کون اس کو ختم کرے گا؟ کون واصل جہنم کرے گا؟ حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ مجھے حکم ارشاد فرمائیں تو میں تیار ہوں۔ کہنا سبحان اللہ۔ سرکار نے کہا اجازت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ باتوں میں آپ رخصت عنایت فرمائیں، میں اس کا اعتبار بنانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میری چند باتیں آپ کے خلاف جائیں لیکن آقا اس پر اجازت دیں۔ سرکار نے کہا اجازت ہے۔ حضرت محمد بن سلمہ کعب بن اشرف کے پاس گئے اور کعب بن اشرف سے جا کر کہا یار تو بڑا اچھا بندہ ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو لے آئے، انہوں نے ہم پر صدقے کو لازم کر دیا یعنی زکات کو، اب ہمارے پاس اتنا مال نہیں کہ ہم جو ہے وہ صدقہ کو خیرات کریں، اگر کرتے ہیں تو ہمارا تو خزانہ ہو رہا۔ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ ابھی تو تم اور بہت کچھ دیکھو گے جو تمہیں بہت پریشان کر دے گا، لہذا ابھی ان کے کلمے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت محمد بن سلمہ نے کہا کہ یار بات یہ ہے ابھی تو کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان تو ہو گئے، کچھ نتیجہ دیکھیں تو پھر کیا ہوتا ہے، جب کوئی نتیجہ سامنے آئے گا پھر دیکھ لیں گے۔ اسے اعتماد ہو گیا کہ یہ ہمارے بندے ہیں۔ حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ یار مجھے تھوڑا سا قرض چاہیے تجھ سے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ قرض کے بدلے میں گروی کیا رکھو گے؟ حضرت محمد بن سلمہ نے کہا تم بتاؤ۔ اس نے مختلف چیزیں بتائی، بہرحال ہتھیار رکھنے پر جو ہے وہ بات ختم ہوئی کہ تم ہمارے پاس ہتھیار گروی رکھو، ہم تمہیں کیا کریں گے؟ قرضہ دیں گے۔ حضرت محمد بن سلمہ نے کہا ٹھیک ہے، میں رات کو جو ہے نا فلاں فلاں بندوں کے ساتھ میں آ جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت محمد بن سلمہ یہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیاری کر کے گئے اور آواز لگئی کعب بن اشرف کے گھر کے باہر سے۔ کعب بن اشرف کی بیوی نے کہا اے کعب باہر نہ جاؤ، باہر، اس آواز سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے۔ اس نے کہا یہ تو محمد بن سلمہ ہے، ہمارا دوست ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ خیر یہ باہر آیا۔ حضرت محمد بن سلمہ نے کہا کعب یار تیرے جسم سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا میرے پاس ایسی عورت ہے کہ جو عرب کے اندر تمام خواتین سے زیادہ ہر وقت معطر رہتی ہے، عمدہ خوشبو لگاتی ہے، میرے پاس وہ عورت ہے، اس کی وجہ سے میرے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ حضرت محمد بن سلمہ نے کہا اگر تیری اجازت ہے تو میں تیرے سر میں جو خوشبو آ رہی ہے بالوں میں انہیں سونگ لوں۔ کہاں اجازت ہے، سونگ لو۔ حضرت محمد بن سلمہ نے سر پکڑا، خوشبو سونگی، چھوڑ دیا۔ کہا پھر سونگ لو، کہا سونگ لے، پھر سونگا۔ تیاری کر لی تھی، پلان بن گیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ میں اس کو قابو کروں گا اور تم نے اس کا
सर कलम कर देना। हजरत मोहम्मद बिन सलमा ने तीसरी बार कहा कि मैं आखिरी बार सूंघ लूं। कहां सूंघ ले। हजरत मोहम्मद बिन सलमा ने उसके बालों से पकड़ा खुशबू सूंघने के लिए, और ऐसा पकड़ा कि पूरा सर जो है वो हजरत मोहम्मद बिन सलमा की गिरफ्त में आया। आपने अपने साथी को इशारा किया, मारो उस लहीन को। दूसरे साथी ने तलवार के साथ सर कलम कर दिया। हजरत मोहम्मद बिन सलमा जिस तरह वो हाथ पकड़े हुए थे बालों में, वैसे ही सर जो है वो सरकार की बारगाह में लाए। सरकार ने देखा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्या किया? ये सरकार की अदालत की बात है। इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबीना से आदमी है गालिबन हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनकी एक लौंडी थी जिससे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम के बच्चे भी थे दो, और वो सरकार की शान में अक्सर गुस्ताखी किया करती थी। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम समझाते थे, समझ नहीं आती थी उसे। एक रात सरकार की बात छिड़ी तो उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। नाबीना थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, खंजर उठाया और पेट पे वार किया, मर गई। सुबह हुई, सरकार की महफिल लगी हुई है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम भी मौजूद है, सारे सहाबा मौजूद है। शोर उठ गया कि फलां लोंडी का कत्ल हो चुका है। अब सरकार सहाबा की तरफ नजर डाल रहे हैं। सरकार ने पूछा किसने कत्ल किया है? तो अब ये नाबीना थे, हाथों के जरिए चलते 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 हुजूर की बारगाह में आ गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने कत्ल किया है, मैंने मारा है। या रसूल अल्लाह, हालांकि उससे मेरे हीरे जैसे बेटे भी हैं, लेकिन फिर भी मैंने मारा है। सरकार ने फरमाया अब्दुल्ला क्यों मारा? अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये आपकी शान में गुस्ताखियां करती थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने उसे वासिले जहन्नम कर दिया। हुजूर ने फरमाया सहाबा सुनो, इस खातून का खून रायगा है, अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम हक पर हैं। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह का फतवा है कि मुसलमानों के नबी की शान में गुस्ताखी हो और पूरी उम्मत कुछ न कर सके तो फिर इन्हें डूब के मर जाना चाहिए। बात नबी की शान में गुस्ताखी हो और ये कुछ नहीं कर पा रहे। एक सहाबी रसूल है हजरत उमर बिन अबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत उमर बिन अबी कहते हैं कि एक खातून थी कि वो अक्सर बेशतर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अशार कहा करती थी। हजरत उमर बिन अबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं मदीने में था, मैंने उस वक्त नजर मानी, यानी मन्नत, कि अल्लाह अगर मेरे नजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ ले आए तो मैं इसे वासिले जहन्नम कर दूंगा। आप कहते हैं मैंने सुन लिया कि सरकार तशरीफ ला रहे हैं, सरकार मदीने में आ गए और मैंने मन्नत मानी हुई थी, मैंने सुना कि उसने हुजूर की शान में गुस्ताखाना अशार कहे। हजरत उमर बिन अबी आप फरमाते हैं कि मैं उसके घर से दीवार फलांगी, मैं उसके घर में दाखिल हुआ तो वो अपने बच्चों के साथ लेटी हुई थी। मैंने उसके बच्चों को अलग किया और तलवार था या खंजर थी, मैंने उसके सीने में उतारी, उसी वक्त उसे वासिले जहन्नम किया। हजरत उमर बिन अबी कहते हैं कि मैं वहां से निकला, घर गया, गुस्ल किया, उसके बाद में जो है वो सरकार की इख्तिदा में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के जैसे फारिग हुए सरकार ने रुख मेरी तरफ किया। आपने फरमाया उमर, फलां को कत्ल कर दिया।
اب وہی بات ہے کہ ہر بات کو پھر یہ بات کریں تو ماشاءاللہ آپ سبھی سمجھدار ہیں. تو کسی نے آ کے بتایا تو نہیں تھا سرکار کو حضرت عمر نے یا رسول اللہ میں یہ کر کے آیا ہوں. جیسے نماز سے حضور فارغ ہوئے رخ حضرت عمر قتل کر آئے ہو. جی یا رسول اللہ قتل کر دیا. سرکار پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ اس پر ناراض ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں میں اس پر ناراض نہیں ہوں بلکہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے اس عمل پہ راضی ہے. اللہ اور اس کا رسول تمہارے اس عمل پہ راضی ہے. حضرت عمر بن ابی کہتے ہیں میں سرکار کی محفل سے باہر آ کے دیکھا اس خاتون کے بچے اسے جو ہے نا وہ اتار رہے تھے قبر کے اندر. حضرت عمر بن ابی کہتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا کیونکہ میں نے منت مانی تھی سب کے سامنے مانی تھی. انہوں نے مجھے دیکھا کہا عمر تم نے ہماری ماں کو قتل کیا ہے؟ کہا ہاں میں نے قتل کیا ہے. اور یاد رکھو تم جتنے بھی ہو اگر وہ کلمات جو اس نے کہے تھے تم میں سے جس نے بھی کہے اگر کہ تم سب نے کہے یا میں تمہیں مار دوں گا یا میں خود مر جاؤں گا. تمہیں چھوڑوں گا نہیں تمہیں مار ڈالوں گا واصل جہنم کروں گا. ہمارے نبی کی شان میں تم گستاخی کرو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے آپ فرماتے ہیں وہ شخص کہ وہ حضور کی شان میں گستاخی کرے اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور یاد رکھیں یہ زمین بھی گستاخان مصطفیٰ کو جگہ نہیں دیتی. ہم وہ کیا سورۃ تین ہے نا کہ جب یہ انسان کچھ نہ کر رہے ہو نا تو اللہ ہے. اللہ ابابیل سے بھی اپنے کام کرا دیا کرتا ہے. اب رہا جیسے لشکر کو کیسے تحس نحس کروا کے رکھ دیا رب نے کس سے تو بھائی پوری کائنات اس کے کل کی محتاج ہے. کل کی منگولوں کے دور میں مغلوں کے دور میں ایسا مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا کہ ایک وقت کے لیے ایک مسلمان بھی دنیا پہ باقی نہیں تھا. منگولوں کے دور کے اندر ایسا انہوں نے قتل عام کیا ایک مسلمان بھی پوری دنیا زمین پہ نہیں تھا. اور ان کا ایک پادری ایک مجلس میں کھڑے ہو کے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. اور مجوسیوں کا کتا بنا ہوا تھا. اس نے جب وہ حضور کی شان میں گستاخی کی تو کتے نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ زنجیر توڑائی اور اس کی طرف لپکا اور کتے نے حملہ کیا تو یہ زخمی ہوا. لوگوں نے پکڑا کتے کو پھر باندھ دیا. اس مجمع میں سے ایک شخص اٹھا اس نے کہا کہ تم نے مسلمانوں کے نبی کی شان میں وہ گستاخی کی ہے اسی امر کی وجہ سے اس کتے نے تم پہ حملہ کیا. کہا نہیں یہ کتا جو ہے نا بڑا غیرت مند ہے. میں اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا اس نے یہ سمجھا کہ یہ مجھے مارنا چاہتا ہے اس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے مجھ پر حملہ کیا ہے. اس نے نہیں کیا کہ میں جو ہے وہ مسلمانوں کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں. نہیں یہ تو اپنی عزت کی حفاظت کر رہا ہے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے پھر تقریر شروع کی پھر باتیں سرکار کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم. جب بات لمبی ہوئی اس کتے نے پھر زنجیر اتاری توڑوائی پھر وہ حملہ کیا کہ اسے واصل جہنم کر دیا. اس واقعے کو دیکھ کر 40,000 مغل اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ہم کیا سمجھتے ہیں ہم ہی کریں گے تو کام ہوگا؟ اللہ بھائی اللہ اپنے نبی کی عزت کے معاملے میں بڑا ہی غیرت مند ہے. صحابہ اب جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی یا یہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا بس اختتام کی طرف جا رہا ہوں 6 منٹ رہتے ہیں انشاءاللہ اتنی 6 منٹ میں گفتگو ختم کروں گا. صحابہ حضور کو کہتے تھے راہنا کا مطلب یہ ہماری رعایت کرنا ہے. یعنی حضور جب کوئی ایک بات کرتے تھے اگر کسی صحابی کو وہ بات سمجھ نہیں آتی تھی تو حضور کی بارگاہ میں کہتے تھے یا رسول اللہ راہنا ہماری رعایت کرنا ہے. مطلب یہ بات پھر ارشاد فرمائے. اب راہنا کا مطلب ہے ہماری رعایت کرنا.
اب اسی سے ملتا جلتا ایک عربی کا لفظ ہے راہینا. رائی کہتے ہیں چرواہے کو، بکریوں کا چرواہا. اب کفار نے کیا کیا؟ اب کفار بھی کہنے لگے رائنا. یہ کہتے تھے رائنا کفار. لفظ میں کوئی فرق نہیں ہے بظاہر بولنے میں. اب صحابہ بھی کہتے تھے رائنا. ان کا مقصد تھا ہماری رعایت کریں. وہ آئین کے نیچے زیر دیتے تھے اور وہ آئین کے بعد کافر جو ہے وہ یاد دے دیتے تھے رائی یعنی ہمارا چرواہا. جب یہ بات کفار کہنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت کو نازل فرمایا، اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، میرے حبیب کو راعنا نہ کہا کرو اگر کہ تمہاری نیت صاف ہے، مگر یہ بدبخت کافر اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. تم نے راعنا نہیں کہنا، مولا پھر کیا کہیں؟ وقولوا انظرنا، بلکہ تم کہا کرے یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے. آپ اٹھائیں سورہ قلم. ایک بدبخت نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بک کی. اللہ نے سورہ قلم کی کئی آیتیں اس کی مذمت میں اتاری ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. یہ ساری آیتیں آخر میں جا کے رب نے کیا کہا؟ اتل بعد ذلک الزنیم، اے محبوب آپ فکر نہ کرو، یہ آپ کے بارے میں بات کرے گا. یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حرامی ہے. کون ہے یہ؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. اتل بعد ذلک الزنیم، اتل بعد ذلک الزنیم، یہ حرامی ہے. آپ کی شان میں اس کی کیا اوقات ہے؟ اس نے جب یہ سنا نا سیدھا بھاگا ماں کے پاس. اس نے کہا کہ قرآن نے جو میرے عیب گنوائے ہیں تقریباً سارے عیب مجھ میں ہیں، لیکن ایک عیب کہ میں زنا کی پیداوار ہوں، میں حرامی ہوں. اس کا ماں تو بتا سکتی ہے، تو بتا، سچ بتا. ماں نے کہا ہاں واقعی تو حرامی ہے. ارے اللہ تو اپنے محبوب کی عزت کے معاملے میں اتنا غیرت مند ہے اور ہم بھی حضور سے محبت کرنے والے. جب حضور کی ذات پہ بات ہے اور ہم جہنوں میں چوٹ چراغ سے کام لیں، یہ ہو نہیں سکتا. ہاں بس بات اتنی ہے، یہ عالم کفر بھی سن لے اور عالم کفر کے غلام بھی سن لے. بات اتنی ہے، خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب کوئی گستاخی کی جسارت کرے گا، اللہ کبھی ابو بکر صدیق پیدا کرے گا، کبھی عمر بن خطاب پیدا کرے گا، کبھی محمد بن سلمہ پیدا کرے گا، کبھی اللہ غازی عبد القیوم پیدا کرے گا، کبھی غازی الدین پیدا کرے گا اور کبھی غازی ملک ممتاز حسین قادری پیدا کرے گا. یہ مسلمان، یہ امت مسلمہ اپنے نبی سے سچی محبت کرتی ہے. ہم گناہگار ضرور ہیں، ہم بے نمازی ضرور ہیں، ہم بد کردار ضرور ہیں، ہم جھوٹے ضرور ہیں، مگر یاد رکھنا ہم اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کرنے میں ضرور سچے ہیں، ہم اپنے نبی کے ساتھ محبت کرنے میں ضرور سچے ہیں. اور اے امت مسلمہ یاد رکھیں، جیسے کہ میں نے خطبے کی ابتدا میں کہا کہ ہمارا جو بیڑا پار ہونا ہے وہ خدا کی قسم صرف اور صرف حضور کی محبت سے ہی ہونا ہے، ورنہ اعمال کے کس کو ناز. صحابی رسول، میں نے غالباً کچھ عرصہ پہلے یہ حدیث بیان کی تھی، صحابی رسول حاضر ہوئے حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے دینا قیامت کے بارے میں پوچھنے والے قیامت کی تیاری کیا ہے؟ تیاری تو ساری تھی، ایسا نہیں تھا کہ نمازیں نہیں تھی، سب کچھ تھا، مگر بات ہوئی اپنے اعمال پہ ناز کس کو؟ تیاری کیا ہے؟ یہ نہیں کہا حضور بڑی نمازیں، بڑے سجدے ہیں، بڑے رکوع ہیں، بڑے قیام ہیں، بڑے صدقات و خیرات ہے، بڑی غزوات آپ کے ساتھ جو ہے نا شامل ہو کے لڑا ہوں، بڑی جنگوں میں حاضر ہوا ہوں. نہیں، عرض کی یا رسول اللہ تیاری اتنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اور پھر سرکار نے کیا فرمایا؟
پھر ایسے آدھی پھر نازا ہو اپنی قسمت پہ، دنیا میں تو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب ہم جس سے محبت کرتے ہیں اپنا اپنا معیار اور اپنا اپنا ٹھکانہ ہم جانتے ہیں، بس یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے ہمارا ٹھکانہ۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں سرکار کہتے ہیں کل اسی کے ساتھ اٹھنا ہے، انہی کے ساتھ ہونا ہے۔ اب دنیا میں جو جس سے محبت کرے اسی کی مرضی۔ الحمدللہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم بان گیا، وہ خبر جلد کے غوروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جانبی ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ کریم حضور سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔